مجھے لگتا ہے کہ میری اویئرنیس جو آئی تھی پیرنٹنگ پہ کام کرنے کی، حالانکہ بچے بھی میرے تھے لیکن وہ قرآن پڑھنے کے بعد آئی. میرا اپنے بچے کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، خوبصورت ہو، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرض کریں آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں لیکن سچ بولنے سے وہ سچویشن زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، تو آپ اسمارٹ آنسر کیسے دے سکتے ہیں جس میں جھوٹ بھی نہیں ہے؟ یہ ہمارے آج کل سرکل میں ایک بڑا کامن سوال ہے کہ قاری صاحب کے پاس جو ہے بچہ جاتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو جہاں پہ ہم سیلف ڈسپلن کی بات کرتے ہیں نا، وہ یہ کہ بچوں کو اونرشپ دی جائے. فادرز کا کیا رول ہے اس مطلب پیرنٹنگ کو، اسلامک پیرنٹنگ کو، کیا پیرنٹنگ کو لے کر ہم ان کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے. بچہ اسکول سے آگے کہتا ہے آج ٹیچر نے مجھے ڈانٹا، بہت اچھا ہوا، تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا. جو انسان اپنے بچے کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جس کو نہیں کرنا ہوتا وہ پھر ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ وہ باہر سے سیکھ کے آ گیا، وہ یہ کر کے آ گیا، وہ کر کے آ گیا. ہر بچے کو انجیکشن نہیں لگنا. ہاں. اور کس بات پہ ڈرا رہے ہیں؟ کھانا نہیں کھایا تو ٹیکا لگے گا. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we have a very interesting personality with us. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کنول کیسر جو کہ پیڈیٹریشین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو میری وجہ ہے آج ان کو بلانے کی وہ ہے I wanted to learn more about Islamic parenting. اور جتنا میرے اندر شوق ہے دوسروں کو سکھانے کا، اتنا ہی میرے اندر شوق ہے خود سیکھنے کا. اور مجھے لگتا ہے کہ پوڈ کاسٹ از اے گریٹ وے ٹو لرن فرام پیپل. اور 45 منٹس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت ہی زبردست انسائٹ فل لیکچر ملتا ہے جس میں میرے جو سوال جو میری کیوریوسٹی ہوتی ہے وہ اچھے سے حل ہو جاتی ہے. تو کوشش وہی ہے آج بھی کہ خود بھی سیکھنا ہے، آپ لوگوں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر فار دا انویٹیشن. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت بزی ہیں اور بہت مشکل سے وہ ہمارے لیے ٹائم نکال کر لائی ہیں. سو آئی ایم گونا ٹرائی اینڈ میک دا موسٹ آف اٹ. تو ابھی بالکل پوڈ کاسٹ سے پہلے میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کا پیرنٹنگ کے حوالے سے جس طرح آپ کام کرتی ہیں، شی از اے اسپیکر، شی از ایسوسیٹیڈ ود ڈفرنٹ آرگنائزیشنز. اپنا بھی شاید آپ کا ہے نا چینل؟ جی میرا اپنا. اچھا، ان کا اپنا بھی چینل ہے. اور پیرنٹنگ کے حوالے سے یہ جو آپ کام کر رہی ہیں کتنے عرصے پہلے آپ نے شروع کیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ پیڈیاٹرکس میں ہوتے ہوئے آپ بچوں کے ساتھ تو پہلے ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری اویئرنیس جو آئی تھی پیرنٹنگ پہ کام کرنے کی، حالانکہ بچے بھی میرے تھے لیکن وہ قرآن پڑھنے کے بعد آئی. اچھا. میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت نائیو تھی، مطلب میڈیسن پڑھ لی، اتنا کچھ آتا ہے لیکن بچے پالنے نہیں آتے. اور لگتا تھا کہ بچوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جیسے اب مجھے کئی مدر جب آتی ہیں نا بتاتی ہیں میں نے بچے کے ساتھ یہ کیا وہ کیا اور مجھے بہت گلٹ ہو رہا ہے. تو آئی گو بیک ان دوز ٹائمس کہ میں بھی یہی کچھ کر رہی ہوتی تھی. میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو آئی ایکچولی وینٹ ٹو مائی مینٹور، اور ان کو میں نے یہ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ بچوں کے لیے بھی کوئی ایسا انوائرمنٹ ہو جس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جائے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وائی ڈونٹ یو ٹیک اے اسٹارٹ، کیونکہ انہوں نے جب مجھے ریفر کیا کہ اچھا یہ کلاس، یہ چیز، یہ سیٹ اپ دیکھو، تو مجھے یہ تھا کہ نہیں، وہ ایک بڑے ٹپیکل قسم کے سیٹ اپ ہیں جہاں پہ بچوں کو کھینچ کے لے جایا جائے، زبردستی سکھایا جائے. تو مجھے لگ رہا تھا نہیں، آئی وانٹ سم تھنگ ڈفرینٹ. تو بس یہ سوچ کے جب میں نے وہ پھر انہوں نے کام دیا کہ اچھا کرو، تو میں نے پھر اس کے بعد نا پڑھنا شروع کر دیا. مطلب بکس پڑھتی تھی، پھر اسی طرح آن لائن دیکھتی تھی. اور آئی تھنک میں نے پیرنٹنگ اسی طرح سیکھی کہ جو پڑھتی تھی اس کو گھر میں بھی اپلائی کرتی تھی اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی سکھاتی تھی. تو ان دا پروسیس مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وین پیپل اسٹارٹیڈ کالنگ می کہ جی آپ پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہیں. وہ آئی تھنک وہ ایک بات ہوتی ہے کہ آپ آہستہ آہستہ خود ہی گروم ہوتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے رکھا ہوتا ہے نا ایک کوئی ٹاسک، وہ ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اسلامک پیرنٹنگ کے حوالے سے ہمارے آج سارے سوال ہوں گے. تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ہمیں کہتے ہیں نا کہ ایک کور بتائیں کہ کی پرنسپلز جو ہیں جو ماں باپ کو فالو کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلامک تربیہ کے حوالے سے، وہ آپ بتائیں کہ وہ کیا ہونے چاہیے. دیکھیے وہ وہی ہے جو کہ ایڈلٹس کے لیے بھی ہے، جو قرآن میں آتا ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر سوائے اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو عام زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ بچوں کو اللہ کا بندہ بنا دیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ یا پیپل پلیزر بناتے ہیں یا ان کو اپنا بندہ بناتے ہیں، اپنے بڑھاپے کا سہارا بناتے ہیں.
تو اگر ہم اللہ کی عبادت ان کو سکھا دیں نا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, ایک تو آپ کی پرپز ڈریون لائف ہو جاتی ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نا خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ کس ریلیشن شپ کو ہم نے کہاں رکھنا ہے, کیونکہ اسی وجہ سے بچے ہمارے لاسٹ ہوتے ہیں نا, کہ کبھی وہ کسی پیئر پریشر میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. تو آپ کو بہت ڈیلیکیٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے, ہارشلی نہیں. ہمارا دین ہمیں نا ایک زبردستی کا طریقہ نہیں سکھاتا. اس میں طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بات انسٹل کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا کانسیپٹ دیتے ہیں, اور وہ نا چیز اوور ٹائم ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی. اکثر اوقات ہم غلطی یہی کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو میں نے سکھا دیا اب بچہ جو ہے ود ان 2 days اس کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں, اور پھر اسی میں پھر ہمارا کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جو آپ مین انگریڈینٹ کہہ رہے ہیں نا وہ مس آؤٹ ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک ہمارے کلچر میں یہ ایک بہت چیز ہے کہ جیسے کہ آپ نے ایک بات تو کی کہ بتا تو دیے اب کیوں نہیں کر رہا, اور دوسرا وی ہیو اے ہیبٹ آف لیکچرنگ آور کڈس, کہ ہم بہت زیادہ مجھے آج کل جیسے آپ کی بات کرتے کرتے مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ میں بھی بہت سم ٹائمز اس کو لیکچر دے رہی ہوتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں بس مما اور مجھے نہ آپ بولیں. تو ایک تو آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے دین کے, اب وہ ہم اچیو کیسے کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلے رول ماڈلنگ آئے گی, اور اس رول ماڈلنگ کو کرنے کے لیے ہمیں اوریجنل سورسز پہ جانا پڑے گا. یعنی بہت سے پیرنٹ جو ہیں وہ کلچرل اسلام سکھاتے ہیں, جو نا ہم بچپن سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے گھر میں نماز پڑھی جا رہی تھی اس لیے بیٹا تم بھی نماز پڑھو, یا رمضان ہے تو روزے رکھو, یا کچھ بھی اور چیز ایسی ہوتی ہے نا. تو یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کلچر میں جو اسلام پریکٹس ہوتا ہے وہ غلط ہے, لیکن پھر یہ کہ اس کی نا اسٹرانگ روٹیڈ فاؤنڈیشن نہیں ہوتی. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کور ٹو کور, آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں, پھر آپ اس کو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکلی میں نے اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ لیٹ سے آپ بچے کے لیے ایک ٹارگیٹ رکھتے ہیں, آپ کا ایک ڈریم ہے کہ میرا بچہ حفظ کر لے. اب جب آپ صرف بچے کو حفظ کرا رہے ہیں لیکن خود آپ ایک سورت بھی نہیں یاد کر رہے, چند آیات کر لیں نا, آپ اپنے لیے شاید چھوٹا ٹارگیٹ رکھ لیں کیونکہ ٹھیک ہے جی اب میری عمر وہ نہیں رہی, یا میرے پاس تو بہت ساری وہ ہیں کمٹمنٹس ہیں, تو چلو بچہ تو میرا کرے نا. تو آپ اپنے لیے بھی جب تک ٹارگیٹ نہیں رکھیں گے نا, آپ بچے کے چیلنجز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اسی طرح جیسے میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ بچوں کے لیے کہتی ہیں نا کہ ان کو فرینڈ سے انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بچے ہمیں ایسی مثالیں کیوں دیتے ہیں کہ ہمارے سارے فرینڈ بڑے لکی ہیں, ان کے پاس اسکرین ہے, فون ہے, گیجٹس ہیں, اور آپ ہمیں پرمیشنز نہیں دیتے. ہر ایج میں بچے اسی قسم کے چیلنجز لا رہے ہوتے ہیں. تو ماؤں سے میں اکثر پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی انویٹیشن ملتا ہے, اور وہ کسی ایسے ایونٹ کا ملتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹلی ان اسلامک ہے اینڈ یو شوڈ ناٹ گو, لیکن آپ کے اوپر بڑا پریشر ہے نا خاندان کا, برادری کا کہ آؤ, تو پھر آپ کیا کریں گی؟ تو اکثر مدرس کا جواب ہوتا ہے کہ چلے جائیں گے, پھر کیا کریں. تو آپ دیکھیں, آپ جب تک اپنی لائف میں ان چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں نا تو آپ کو ریئل چیلنجز سمجھ آتے ہیں. جب آپ کو ریئل چیلنجز سمجھ آئے نا تو پھر آپ ان بچوں کو کچھ سکھا سکتے ہیں, انہیں بتا سکتے ہیں. اس کے لیے یعنی وہی بات ہے کہ پیشنس بہت چاہیے. بالکل. میں ایک جگہ ایک فارمولہ پڑھی تھی جو مجھے بہت اپیل کیا, تو ان کا کہ ہمیں نا اپنے بچوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. کیوں؟ ہمیں صبر سکھاتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ ہمیں ڈیولپ کرتے ہیں. بالکل. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ڈیولپ ہونے کے بجائے بالکل پاگل ہو رہے ہیں, جھلے ہو رہے ہیں, بے صبرے ہو رہے ہیں, تنگ ہو رہے ہیں, غصہ زیادہ کر رہے ہیں. تو وہ ہم یہ سوچیں نا کہ میری بھی پرسنالٹی گروم ہو رہی ہے, ڈیولپ ہو رہی ہے, مجھے ہر دن اپنے بارے میں کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں. بالکل. تو یہ ہے, آپ کو اپنے ٹریگرز بڑے اچھے سے پتہ چلتے ہیں کہ مجھے کس بات پہ غصہ آتا ہے. ابھی ریسنٹلی میرا ایک سیشن تھا, اس میں مائی کلائنٹ واز سیئنگ کہ میں لیٹ ہو رہی ہوتی ہوں کام کے لیے, اور وہ اتنا ٹائم لگاتا ہے شو لیسز باندھنے میں اپنے, تو میں اس کو ٹائم کیسے دوں جب میرے پاس ٹائم ہے ہی نہیں اس کو دینے کے لیے. تو میں نے کہا جب آپ اپنا پلان کرتی ہیں نا مارننگ کے اتنے بجے ہم ناشتہ کریں گے, اتنے بجے ہم یہ کریں گے, اس میں آپ نے وہ ٹائم نہیں مینیج کیا ہوا کہ وہ 10 منٹ ٹینٹرم میں لگیں گے, یا وہ ایک بچہ جو 2-2.5 سال کا لیسز باندھ رہا ہے اس میں لگیں گے. سو یو نیڈ ٹو پلان دیٹ, ویک اپ این آور ارلیئر, یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں ٹو ہیو اے سلو مارننگ, تاکہ آپ کو خود بھی جلدی جلدی نہ ہو اور اس کو بھی جلدی جلدی نہ ہو. سو بالکل آپ صحیح کہہ. ابھی جب آپ بات کرتی تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مائی سن از آلموسٹ 8.5 سال کا ہے ابھی, ماشاء اللہ. بیٹی میری 6 سال کی ہے.
تو جیسے میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں، جیسے جو دین سے انٹروڈکشن ہے، اسلام سے انٹروڈکشن ہے بچوں کا، وہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آئی ٹرائی ٹو میک اٹ لویبل، میں پیار محبت سے کراؤں، سلولی کراؤں، سٹل کراؤں، فورسڈ نہ ہو ان کے اوپر. تو اس سلسلے میں آپ کے حساب سے آئیڈیلی کس طرح، کس ایج میں کیا کیا ہم رکھیں انٹروڈکشن کے لیے، اور قرآن کب سے شروع کرانا چاہیے؟ پہلے جیسے میں کوشش میں شروع کر رہی تھی کہ میں آیت ایک ایک اس کو سمجھانا شروع کروں، آسان ٹرانسلیشن یا جو بھی، بٹ مائی فرینڈ سیٹ کہ پہلے سیرہ کرانی چاہیے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس ایج گروپ سے شروع کریں ہم انٹروڈکشن، کس طرح کا انٹروڈکشن ہو، اور پھر کس ایج گروپ کے حساب سے کیا ہم کراتے جائیں؟ یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کے لیے ایک تو بات کی ہوتی ہے کہ ایج اپروپریٹ بیہیویئر دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ کس عمر کا بچہ کیا کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی پریکٹسز ہیں جن میں ہم نے اب اسلامک انٹیگریشن کرنی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ایک بچہ 2 سال کا ہے نا، تو اب اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے قرآن کی ریسیٹیشن پلے کریں تاکہ لسننگ اس کی وہاں پہ اسٹرانگ ہو. لیکن وہ بھی ہیبٹ فارمیشن پیریڈ میں ہے کہ وہ آپ وہ کھانا پینا، آپ اس کو بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ سننا وے آف لائف آ جائے گا. سیرت کے مطابق کیسے کھائے گا، کیا پڑھے گا، کیا کرے گا، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کروا رہے ہیں اس سے پریکٹس، تو اب بچے کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن جس ایج میں اب آپ کے بچے ہیں نا، بڑے ہو رہے ہیں، اب ان کا فارمل انٹروڈکشن جیسے کیسا ہوتا ہے، ناظرہ قرآن سے ہوتا ہے. اب ناظرہ قرآن ان کو پڑھایا جاتا ہے نا، یہ ہمارا سب سے پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اسکول بھی جا رہے ہیں تو ناظرہ قرآن پڑھیں. بالکل پارا. اب وہ ہمارا نا اسی طرح سے بس ہوتا ہے، ان اے وے اگین وہ ریچول ہے کہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی ہم منت کر رہے ہیں، بیٹا پڑھ لو پڑھ لو، نہیں مجھے نہیں پڑھنا، قاری صاحب آ گئے، وہی ایک ٹینٹرم چل رہا ہوتا ہے. اور وہ ہماری نا ہر دن کا وہ جب وہ ٹائم آتا ہے نا ان کے آنے کا، ٹیچر کا قرآن اسٹریس شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا نا، جیسے کوئی قرآن کی فضیلت میں آیت یا حدیث بھی بچوں کو بتائیں، اچھا اسٹوری سنائیں کہ کوئی پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، صحابیات کیا کرتی تھی، قرآن سے ریلیٹڈ سٹوریز. یا پھر یہ کہ جو آیات آ رہی ہیں تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تو آپ وہ کوئی سٹوری سنا دیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، کائنات کی نشانیوں کا ذکر آ رہا ہے. انٹیگریٹو اپروچ ہماری نہیں ہے. ایک اور بات جو آپ نے بہت امپورٹنٹ کی نا کہ بھی مطلب لونگ اسٹائل سے میں چاہتی ہوں کہ میں پڑھاؤں. اچھا یہ میرے پاس بہت کوئری آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے ڈرے نہ، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو کوئی خوف نہ ہو اور بس پیار پیار کی باتیں ہوں. اچھا شروع میں بھی اسی طرح سوچا کرتی تھی، انیشلی جیسے تھا. جب میں نے قرآن کو پڑھا نا تو مجھے یہ نظر آیا کہ قرآن میں بہت بیلنس ہے. بالکل ہاں، جہاں پہ جہنم کی بات ہے ساتھ ہی جنت کی بات ہے، جہاں جنت کی بات ہے ساتھ ہی جہنم کی بات، جہاں مومنین کا ذکر آیا ساتھ منافقین یا کفار یا مشرکین کا آیا. یعنی ہمیں نا بیلنس سے سکھایا گیا ہے سب کچھ. کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ ادھر لڑک جاؤ یا ادھر لڑک جاؤ. تو جو پیرنٹنگ پرنسپل ہے نا وہ یہی ہے. آپ دیکھیں ہم بچوں کو، آج ہی میرے ساتھ ہوا ہے، 2.5 سال کی بچی تھی جو اپنی مدر کے ساتھ آئی ہے، فرسٹ ٹائم ایکسپوجر تھا اس کو. بیسیکلی وہ مجھے نہیں کبھی ملی ہوئی تھی پہلے، لیکن یہ اس سے پتا چلا کہ میں ایک ڈاکٹر کے آفس جا رہی ہوں، اور اس نے مجھے دیکھتے ساتھ ہی پہلا جملہ آپ کا کیا خیال ہے، گیس کریں کیا بولا؟ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، انجیکشن تو نہیں. ہاں ڈراتے ہیں نا بچوں کو. اب آپ دیکھیں ہم انجیکشن سے ڈرا رہے ہیں جو کہ جھوٹ ہے. ہر بچے کو انجیکشن نہیں لگنا. اور کس بات پہ ڈرا رہے ہیں؟ کھانا نہیں کھایا تو ٹیکا لگے گا، پڑھو گے نہیں تو ٹیکا لگے گا، بھابا آ جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈراتے رہتے ہیں. لیکن جو ٹروف وہ ایک ڈر ہے جو واقعی ہونا چاہیے، جو اکاؤنٹیبلٹی آپ کی اسٹرانگ کرتا ہے، وہ والا ہم ڈر نہیں دیتے. ٹھیک ہے، بچے گیمز کھیل رہے ہیں، اس میں کلنگز کر رہے ہیں، کلنگز کا وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک، تو یہ بتانا، جیسے ہم بچے کو بتاتے ہیں کچن میں نہیں بیٹا جانا جب چولہا جل رہا ہے، آگ نہیں جلانا، ماچس نہیں پکڑنا، یہ نہیں کرنا. ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں بتاتے ہیں نا. وی اسٹارٹ وتھ ڈوز، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن ہم تھوڑا سا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. تو یہ ہے کہ ایج اپروپریٹ طریقے سے ڈراوا نہ ہو، لیکن بچے کو یہ پتا چلے کہ جنت ہے لیکن ایک جہنم بھی ہے، اور ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے والے جو کام ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ القہار بھی ہے، الجبار بھی ہے،
اور اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں پسند نہیں کرتا کہ وہ ہم کریں. ہم شرک نہیں کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے. دیکھیے بہت اوتھینٹک حدیث ہیں جس میں کہا گیا یہ کام کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرے گا. ان میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا چاہ رہے ہیں نا کہ سوسائٹی میں جو جسٹس کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے بچوں کو صحیح سمجھ آئے. اس کو جو سائیکالوجی کی ٹرم میں جو ایک اسکل ہے اس کو کہتے ہیں رسپانس انہیبیشن. تو آپ اپنے بچوں کو رسپانس انہیبیشن سکھائیں گے نا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. تو بس یہ ہونا چاہیے کہ طریقے سے بتایا جائے کہ بچہ بالکل ڈر کے بھی نہ بیٹھ جائے دین سے, اور یہ بھی نہ ہو کہ کچھ بھی فری ٹکٹ ٹو جنہ لے لیں. ہاں, اس کو میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایج اپروپریٹ ہونا چاہیے, تو میں نے سب سے پہلے یہ انٹروڈیوس کروایا کہ گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز, اور پھر میں اس کو کانسیکوینسز کی طرح سمجھایا کہ جس طرح آپ کے پورے دن میں آپ جو کچھ کرتے ہیں نا اس کا ایک کانسیکوینس ہے, ہر ایکشن کا ایک کانسیکوینس ہے. تو آپ کی یہ جو گڈ ڈیڈز ہیں اور یہ جو بیڈ ڈیڈز ہیں, اگین ہمارے پاس فری ول ہے. جیسے کہ وہ بچے سوال کرتے ہیں آگے سے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پنش کر رہے, پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں وہ کر رہے, اگر کوئی بیڈ گائے ہے, اگر کوئی بیڈ پرسن یہ کر رہا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں فری ول ملی ہوئی ہے, اور فری ول کا مطلب یہ ہے کہ یو گیٹ ٹو ڈیسائڈ واٹ یو وانٹ ان دس لائف. آپ نے جس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے, بٹ اس کا کانسیکوینسز ہمیں بعد میں ملیں گے, ابھی بھی ملیں گے لیکن بعد میں بھی ملیں گے. یعنی کچھ سچویشن میں فوراً مل جاتے ہیں, کچھ میں بعد میں ملتے ہیں. جیسے مجھے اگر کوئی بہت زیادہ کہے نا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کر رہے, یا آپ نے دعا بھی مانگی ہے تو کیوں نہیں ہو رہا, تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی نا ایک سسٹم پہ سب کچھ اسٹیبلش کیا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون کہہ کے کام کرتے, لیکن سسٹم کیا ہے. فار ایگزامپل میں سردیوں میں بیٹھی ہوں اور میرا آم کھانے کو دل چاہ رہا ہے. بچے اس طرح کی بھی باتیں بہت کرتے ہیں نا, جو سیزن ہے اس کے اپوزٹ فروٹ کی بات کرتے ہیں. تو میں پھر ان کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کا آم کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے, دعا تو مانگیں گے. اچھا کوئی کولڈ اسٹوریج سے بھی آم مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, آم مینگو کی آئس کریم مل سکتی ہے, مارکیٹ میں ہوتی ہے اویلیبل, یا اور کوئی ایسا ڈیزرٹ مل سکتا ہے. لیکن ایکچوئل فروٹ وہ کب آپ کو ملے گا, وٹ از دا مطلب زیادہ پاسبلٹی کیا ہے. یعنی اس سے بھی آپ دیکھیں وہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف بچوں کو لے جانے کا نا, اسکل بلڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, صبر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا اس طرح تھوڑی کیا ہے کہ وہ فوراً آپ کو پکڑے گا. پکڑ فوراً بھی آ سکتی ہے, پکڑ ڈیلے بھی آ سکتی ہے. ہم نے فوراً اپنے ڈیسیجنس کو صحیح رکھنا ہے. اور آئی تھنک ہم مدرس کے لیے بھی, اور بلکہ میں کہوں گی کہ جو آج کل ماڈرن مدرز ہیں, ہم لوگوں نے بھی نا اپنے لیے سرٹن اسپیکرز ڈھونڈے ہوئے ہیں جو وہی الرحمن الرحیم پہ فوکسڈ ہیں, بٹ القہار الجبار والا پارٹ ذرا وہ نہیں بتا رہے ہوتے اتنا کھل کر. تو آئی ہیو بن لسننگ ٹو اسلامک اسکالرز سنس اے ویری لانگ ٹائم. تو ابھی ریسنٹلی میں نے ایک یہاں پر حلقہ جوائن کیا ہے اسلام آباد میں, اینڈ شی اسپیکس اباؤٹ دا سزا پارٹ ویری کلیئرلی کہ جہنم میں کیا ہوگا, مرنے کے بعد کیا ہوگا, قبر کا عذاب کیا ہوگا. تو میں تھوڑی دیر نا وہاں پر اسٹنٹڈ بیٹھی ہوئی تھی, تو شی واز لائک کہ آپ کون سے اسپیکر سنتے ہیں. تو آئی ٹولڈ ہر اینڈ شی سیڈ دا سیم تھنگ کہ دین از ویری بیلنسڈ. ہم نے ایک طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ بس اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو رحمان ہے, میں جو چاہے کرتا رہوں, جیسی مرضی زندگی گزاروں, میری تو معافی ہو جانی ہے. ایکچولی پتہ ہے اس میں نا وہ میں سب کو سمجھاتی ہوں ایک سی سا کانسیپٹ ہے. جیسے جب, اور قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب آپ کے اندر بہت زیادہ فیئر آ جائے نا, تو اب آپ کو پلڑا بھاری کرنا ہے ہوپ کا, بالکل, ہاں, تاکہ آپ مایوس نہ ہو. اچھا, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ آپ ڈیرنگ ہو گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فیئر لانا ہے. یہ والا فارمولا نا ہمیں اپنے آپ کو بتانا چاہیے. اور یہی چیز پھر ہم جب بچوں کو سکھائیں گے تو پھر ہمارے بچوں کو بھی پتا ہوگا کہ بھئی یہاں ہم ڈیرنگ نہیں ہو سکتے, اس ڈومین میں نہیں ہم نے جانا. دیکھیں نا حلال اینڈ حرام کی جو باؤنڈریز ہیں اس میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل. ابھی سے ہم بچوں کو سکھائیں گے تو پھر بچے آگے جا کے وہ کانسیپٹ سیکھیں گے. دے انڈرسٹینڈ ویری کلیئرلی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آتی ہے جیسے کہ حلال کا کانسیپٹ کیا ہے, حرام کا کانسیپٹ کیا ہے. وین وی آر ٹریولنگ تو وی ٹیل دیم کہ یہ نہیں کھا سکتے, ہمیں چیک کرنے ہیں انگریڈینٹس. تو وہ ہر چیز ایسا ہمیں لگتا ہے کہ بچوں کو کیا سمجھ آ رہی ہے, لیکن اگر آپ بتائیں تو بچوں کو سب کچھ سمجھ آتی ہے. میرے بات کرتے کرتے ذہن میں ایک سوال تھا, میں بھول گئی. وہ والا پارٹ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پہلے بچوں کو کیا کروانا. جیسے آپ نے کہا نا کہ قرآن کی ٹرانسلیشن, اور میں نے اس سے فرق دیکھا. یہ ہمارے آج کل سرکل میں ایک بڑا کامن سوال ہے کہ قاری صاحب کے پاس جو ہے بچہ جاتے ہوئے تنگ کرتا ہے, تو ہم کیا کریں, مطلب زبردستی بھیجیں یا کیا کریں. تو ابھی جس طرح آپ نے بتایا نا کہ آپ جو بھی وہ بچے یاد کر رہے ہیں صورت, آپ اس کی سٹل ٹرانسلیشن ان کو ساتھ ساتھ بتا دیں میننگس کے ساتھ, تاکہ ان کو انٹرسٹ ڈیولپ ہو. لیکن آئیڈیل طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہمیں بچوں کو سیرہ پڑھانی چاہیے یا پہلے ہمیں ان کو
قرآن پڑھانا چاہیے؟ پہلے کیا نازل ہوا تھا؟ پہلے قرآن نازل ہوا تھا. جی پہلے قرآن نازل ہوا نا, تو پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں. دیکھیے اس کو اس طرح دیکھیں کہ قرآن جو ہے نا ان اے وے تھیوری ہے, ہم کانسیپچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی ہم بات کرتے ہیں پہلے ہم اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اس کو پہلے بائی پرنسپل سمجھتے ہیں, اصول سمجھتے ہیں. جب اصول سمجھ آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو پریکٹیکلی اپلائی کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو عام بھی ہم جو اسٹڈیز ہیں اس میں یہی کرتے ہیں, پہلے تھیوری ہوتی ہے پھر پریکٹیکل ہوتا ہے. پہلے آپ اپنے کوئی کورسز کرتے ہیں پھر آپ کی انٹرنشپ آتی ہے, تو یہ وہی والا کانسیپٹ ہے. اچھا, تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح لائک ایز اٹ از ہم سورہ فاتحہ سے ان کو ٹرانسلیشن شروع کرا دیں, یا پہلے جس طرح اکثر لوگ کرتے ہیں کہ 30th پارہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کا ترجمہ کروائیں؟ یہ دیکھیں یہ پیرنٹس کے اوپر ہے, آپ کہیں سے بھی قرآن پاک کو کرائیں گے نا تو وہ بہت بچے انٹرسٹ سے سنتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے پڑھانے والا کون ہے اور وہ کس طریقے سے بتا رہا ہے, یعنی آپ بچوں کے لیول پہ کیسے اس کو لے کر آ رہے ہیں, اور بچوں کی ایگزامپلز اس میں کیسے ڈال رہے ہیں, بچوں کو انڈرسٹینڈنگ کس لیول پہ دے رہے ہیں. تو اپنی آڈینس کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے گا, کیسے بات کریں گے, کیونکہ میرے پاس ایکچولی بیسیکلی ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے بچے کے نام سے. تو اتنے سالوں میں جو زیادہ کام کر رہی ہوں, میرے پاس 2 سال سے لے کر 19 سال تک کے بچے آتے ہیں, تو میرے پاس ٹیم ہوتی ہے والنٹیئرس کی. تو ہم مل کے نا پھر ہم بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو ہم بیٹھ کے پوری برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, اچھا یہ کانسیپٹ ہے, یہ پڑھانا ہے, تو اب بچوں کو کیا کیا سکھانا ہے اس میں سے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بچے بہت اچھی طرح ایبزارب کرتے ہیں, ان کو بہت جلدی وہ کانسیپٹ سمجھ آتے ہیں. اب دیکھیں بچے نا فطرت پہ زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم گھبرا جاتے ہیں کسی معاملے میں, اگر بچوں کو ایک دفعہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا وہ زیادہ اچھا پریکٹس کرتے ہیں. بالکل, ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. الٹا بلکہ ہمیں بھی کافی انسپریشن ملتی ہے بچوں سے کہ وہ ان کو یاد بھی رہتا ہے, جیسے دعا کوئی سکھا دیں ان کو یاد تو وہ یاد رہے گی, ہر چیز سے پہلے پڑھیں گے. اچھا, تو نیکسٹ بات جو میں پوچھوں گی وہ یہ کہ بچوں میں ہم سیلف ڈسپلن یا کہہ لیں جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے ڈسپلن, اکاؤنٹیبلٹی, وہ بچوں میں ہم کیسے انسٹل کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگس؟ جو سیلف ڈسپلن جس کو ہم کہتے ہیں نا, اسلام اس کو تقویٰ کہتا ہے, کیونکہ تقویٰ سے ہی آپ کے اندر ڈسپلن آتا ہے, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اللہ کو یاد رکھنا جو حدیث ہمیں بتاتی ہے نا, اور اگر تم یہ سوچو کہ تم دیکھ رہے ہو اللہ کو, اگر تمہیں یہ نہیں یاد رہتا تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا. تو ہر کام کو کرتے ہم سوچیں میں یہ کس کے لیے کر رہی ہوں, میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک. دوسرا یہ کہ ورلڈلی لیول پہ کیونکہ اب ہمارے بچے بہت سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں, تو ہم ان کو تھوڑے سے بینیفٹس بھی دکھا سکتے ہیں کہ جب ہم دین کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں, ہماری میڈیکل سائنسز بھی یہ کہہ رہی ہیں, سائیکالوجی بھی یہی کہہ رہی ہے, لوگوں کی ڈسکوریز بھی یہی ہو رہی ہیں. ویسے میں کہتی ہوں کہ اوور انڈلج نہ ہو اس چیز میں, ہم صرف دین کی خوبصورتی ان کو اس طرح سے دکھائیں کہ آپ کی زندگی کتنی بہتر ہو جاتی ہے. میرے پاس جیسے کبھی کبھی جو ہوتے ہیں نا یہ پری ایڈولسنٹ پیریڈ کے بچے کبھی آئیں اور کوئی ایک دم کہیں کہ میم آپ کو آئیڈیا نہیں ہے, مائی پیرنٹس بہت اسٹرکٹ ہیں. میں کہتی ہوں اچھا ٹھہرو کیا کرتے ہیں, ڈرگ لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں کھا لو یہ بیٹا, اور جب آپ نماز پڑھنے لگے تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں خبردار نماز پڑھی. اچھا, یا آپ ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا تمہارا دماغ خراب ہے, درست ہے, کیا ہے, جاؤ جا کے جنک کھاؤ. کیا کرتے ہیں, یعنی وہ بچے نا تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کمل کو کیا ہو گیا, کیا کہہ رہی ہیں, اینڈ دے آر امبیرسڈ. پھر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں, میں کہتی ہوں دیکھو پیرنٹس جو تمہارے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, تمہیں ہر وہ کانسیپٹ دے رہے ہیں جو تمہاری زندگی کو بہتر بنا رہا ہے. اسی طرح قرآن کے بارے میں ان کو اسی طرح سکھاتی ہوں. میں کہتی ہوں اچھا چلو ایسے کرتے ہیں, آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں نا, ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو 1 ویک کے لیے پورا پریکٹس کرتے ہیں, چاہے دل نہیں بھی جا رہا نا, پورا پریکٹس کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے ہم پہ امپیکٹس کیا ہیں. اٹ ول آلویز میک یو انٹو اے بیٹر پرسن, بیٹر انڈیویجول. آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہو جائیں گے, آپ کا اندر اچھا ہو جائے گا. جو آپ دیکھیں کوچنگ کاؤنسلنگ آپ بھی کرتی ہیں, میں بھی کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے ہر دوسرا انسان آ کے کہتا ہے اوور ویلمنگ تھاٹس. اب ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. تو جتنے آپ اسلامک پرنسپلس کو فالو کرتے جاتے ہیں نا, تو آپ اپنی بہت ساری ایسی باتوں کو اسٹریم لائن کرنا شروع کر دیتے ہیں, بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جہاں پہ ہم سیلف ڈسپلن کی بات کرتے ہیں نا, وہ یہ کہ بچوں کو اونرشپ دی جائے. ہم نا ان پہ امپوز کرتے ہیں دین,
تو پھر وہ کیا کریں گے, ہمارے سامنے کوئی کام کر لیں گے, پیچھے سے کچھ اور کریں گے, اور جیسے جیسے بڑے ہوں گے پھر ان کے ہاتھ میں گیجٹس آ جائیں گے. چھوٹے بچوں کو تو آپ کنٹرول بھی کر لیں گے نا, بڑوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, اور پھر وہ تو ان کے لیے ایک اور ونڈو کھول دیتا ہے, کیا وہ سیکھ رہے ہیں, کیا وہ سوچ رہے ہیں. اب ہماری پھر ایک آواز آتی ہے اور جو 1000 آوازیں انہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ان کو کسی اور ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو جتنا زیادہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ یہ اٹس اباؤٹ یو, قرآن میں آتا بھی یہ ہے نا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے, تو آپ خود پڑھیں, خود اس کو فیل کریں, خود اس کے بینیفٹس کو انجوائے کریں, تو پھر آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی انسان ڈسپلن ہوتا جاتا ہے. مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا ہے, مجھے جب بھی کسی نے پوچھا ہے میں کہتی ہوں اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے میرے کالج ڈیز سے جانتا ہو تو وہ کہیں گے اچھا وہ کمل, وہ تو نہایت بیکار قسم کی لڑکی تھی. مجھے کسی چیز نے اگر پروڈکٹیو بنایا ہے تو وہ صرف قرآن نے بنایا, اور جو ڈسپلن دیا ہے وہ بھی قرآن نے دیا. بالکل. ابھی جس طرح آپ نے بات شروع کی نا کانشیسنیس آف اللہ, تقویٰ, تو میں نے ریسنٹلی ایک لیکچر میں سیکھا اور پھر اپنے بچوں کو بھی سکھایا کہ میں اور بابا نہیں ہوں گے ہمیشہ ہر جگہ. میرے تو بابا ماما نہیں آتے مجھے کہنے نماز پڑھو, میرے تو بابا کے تو ماما بابا نہیں آتے ان کو کہنے کہ نماز پڑھو. سو اٹس آلویز بٹوین یو اینڈ اللہ. وی وونٹ بی دیر بٹ اللہ از واچنگ یو. تو ہاں, آپ کا کور شوڈ بی اللہ. آپ زندگی میں جو بھی ڈیسیجن لیں, جو بھی کام کریں, آلویز میک شیور کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. چاہے آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں نا, آئی آلویز ٹیل دیم کہ میں بھی اگر کچھ ایسا کہہ رہی ہوں نا, وہاں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے, مطلب ہمیشہ یور کور شوڈ بی, یور سینٹر شوڈ بی اللہ. اور میں اس میں ایک اور بات کروں, میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا جب میں اس کو حلال اور حرام کرا رہی تھی, تو کہتا ہے یہ کیوں اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں, یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ اس لیے حرام کیا ہوا ہے کیونکہ یہ دس از بیڈ فار اس. آپ دیکھو جتنی چیزیں حرام ہیں اس میں سے کچھ بھی ہمارے لیے ہیلدی نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ دیکھیں یہ بھی نا ایسا کوئی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہمیں نا مطلب جو حلال چیزیں اتنی ساری ہیں وہ نظر نہیں آتی, اور حرام ایک چیز ہے, فیو ہیں وہ نظر آتی. جیسے جب بچے ایسا سوال پوچھے نا تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے پاس اسمارٹ آنسرز ہونے چاہیے. یوزلی میں نے پیرنٹس کو دیکھا ہے اسلامک پیرنٹنگ کرتے ہوئے وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ نہیں بیٹا اللہ کے بارے میں ایسے نہیں کہتے, بیٹا دیکھو یہ قرآن ہے, بیٹا ہمارے پیرنٹس بھی ایسے کرتے تھے, بیٹا یہ گناہ ہوتا ہے, بیٹا یہ بری بات ہے, استغفر اللہ, ایسے نہیں سوچتے. ڈیفینسو نہ ہو, اوور ایکسپلین نہ کریں. آپ جیسے کوئی بچہ کہتا ہے کہ سب چیزیں حرام کہاں کیوں ہیں, تو میں کہتی ہوں کون سی چیز حرام ہے؟ پانی حرام ہے, اچھا آپ ملک شیک پیتے ہیں حرام ہے, اچھا آپ کو ویسے تو فیزی ڈرنکس جنک ہے لیکن چلو حرام تو نہیں نا. اچھا پھر آپ دیکھیں ہر طرح کے آپ پنچز بنا لیں, منٹ ڈرنک لے لیں, لسی لے لیں, وٹ ناٹ. اور میں کہتی ہوں اتنا کچھ ہے جو کہ حلال ہے, ایک چیز حرام ہے پینے والی, شراب. ٹھیک ہے, اسی طرح ڈریس پہ آ جاؤ, لیسز لگاؤ, ڈیزائننگ کرو, یہ کرو وہ کرو, لیکن ساتر لباس پہنو. ٹھیک ہے, اسی طرح گپ شپ لگاؤ, ٹھیک ہے, اچھی اچھی باتیں شیئر کرو. اس پہ میں بتاتی ہوں, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے, پھر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, پھر کوئی اپنا خواب سناتا ہے, کوئی اپنی بات بتاتا ہے, پھر لوگ آ رہے ہیں, انٹرسٹنگ کنورسیشنز ہو رہی ہیں, اور وہاں پہ بس ایک چیز بتا دی نا کہ یہ حرام ہوتی ہے, جیسے بیک بائٹنگ نہ کی جائے, غصہ نہ کیا جائے, بیڈ ورڈز نہ بولے جائیں. تو باقی تو آپ فن تھنگس تو ساری کر سکتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ نا ایک اپر ایج آنا چاہیے. جیسے بچے آگے کہتے ہیں آپ کسی چیز کی پرمیشن نہیں دیتے, تو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں بیٹا وہ جو پرمیشن ہے نا, ہاں وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, میرا دل چاہ رہا ہے میں ہاں بولوں, بس آپ وہ چیز پوچھ لیں جس پہ میں نے ہاں بولنا ہے. میں کہتی ہوں یو ہیو ٹو گیس. اب وہ اگلی چیز پھر بولتے ہیں اچھا پھر یہ کرنے دیں, کہتے ہو پھر آپ نے وہی چیز پوچھ لی جس پہ نہ بولنا. لائک آئی ریئلی وانٹ ٹو سے یس, ایسا نہیں ہے کہ میں ہاں نہیں بولنا, میں تو ہاں ہی بولنا چاہ رہی ہوں. آپ چیزیں وہ پوچھ رہے ہیں جس پہ میں ہاں نہیں بول سکتی. ٹھیک, اسی طرح ایک اور جو پیرنٹس کرتے ہیں غلطی کہ اب آپ کا 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میں اسکرین لے لوں, لیپ ٹاپ لے لوں, آپ کہتی ہیں نہیں. تو اب آپ نے کئی دفعہ اسے سمجھائی یہ بات, کہتا وائی ناٹ. اچھا ہم دوبارہ سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں, بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ آنکھوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کہتا میری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں. اچھا بیٹا یہ اس میں بیڈ مٹیریل نہیں, میں تو وہ کر نہیں رہا. میں کہتی ہوں کہ اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ یور برین, آپ کا جو ہے نا یہ سلو ہو جائے گی برین کی ورکنگ. کہتا میرا دماغ تو شارپ ہو گیا, دیکھیں میں تو اتنا اسمارٹ ہوں. اور پھر دین ہی برنگ این ایگزامپل کہ وہ بچہ کھیلتا ہے اس کو تو اتنا تیز دماغ ہے مما. نہیں وہ خود بھی کہے گا, کبھی کوئی اچھا کام کرے گا اور آپ تعریف کرے گی, کہے گا میں نے وہ فلاں مووی سے سیکھا تھا, میں نے فلاں ڈاکیومنٹری دیکھی تھی وہاں سے آیا تھا, میں نے فلاں گیم سے کیا تھا. تو
بچے کو جواب اس طرح نہ دے, بچے سے کہیں کہ ویری انٹرسٹنگ کویسچن, آپ ایسے کریں, آپ مجھے جواب دیں. پٹ دیم آن دا پیڈسٹل, یعنی ان کو جو ہم اکثر مائیں کہتی ہیں نا میرا دماغ کھا لیا, ان کو اپنا دماغ خود کھانے دیں. فائنڈ این آنسر. بڑی زبردست اپروچ بتائی ہے ویسے آپ نے, مطلب آئی کین ٹیک نوٹس. آپ اتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں کہ اٹس آل ان دا یو نو نیگوشیشن, کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے اور کیا کرنی ہے. وی گیٹ فرسٹریٹڈ ان دا پروسیس کہ کیا دماغ کھا لیے, مسلسل منع کر دیا, آ کے وہ بہت آرام سے آپ بیٹھے ہیں کہ بیٹا بہت اچھا سوال ہے, جواب بتاؤ. پھر بچے کہتے ہیں آپ کو نہیں آتا جواب, تو آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس ایک ہے آنسر, لیکن میں آپ کا سننا چاہ رہی ہوں, آپ کا کیا خیال ہے. ہاں, مائیں کہتی ہیں نا آج کل کے تو بچے ایسے اتنے چلاک ہیں, اتنا یہ اتنا وہ, تو ان کو اپنا دماغ یوز کرنے پہ لگا دیں. بالکل ان کو لگانا پڑے گا. ویری انٹرسٹنگ اپروچ. نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ذرا سننا کے حوالے سے بتائیں کہ جو ہماری سیرہ پیرنٹنگ ہے, جیسے کہ اگر ہم سننا کی طرف سے دیکھیں تو بچوں کی ٹوڈلرس کی اپ برنگنگ میں یا ینگ کڈس کی اپ برنگنگ میں اس کا سیرہ پیرنٹنگ کا ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں گے کیا. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ سیرہ پیرنٹنگ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ایج اپروپریٹ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کو انٹیگریٹ کرتے جائیں. جیسے دیکھیں ٹوڈلر ہے تو اس کی اب طہارت کا کانسیپٹ, آج کل تو ہم ان کی پوٹی ٹریننگ انہی ٹائم پہ کرتے ہیں, ٹھیک. پھر اسی طرح ایٹنگ ہیبٹس, ٹھیک. اچھا, اسی طرح ان کی ایموشنز جو اس وقت کے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کے ساتھ اچھی کنیکشن دینا, ان کو فزیکل ٹچ اچھا دینا, ان کو ہر بات پہ بتانا. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے بہت خوش ہوتے ہیں. ہم ان کو ایسی ایسی فیری ٹیل سناتے ہیں, جنت کی بات بتائیں, اسی طرح انبیاء کے واقعات سنائیں, پھر اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات سنائیں. بچے بہت انجوائے کرتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے, اور اس کو انٹرسٹنگ کر کے سنائیں کہ بچے ایک افیلیشن ڈیولپ کریں. ان کی رول ماڈلنگ وہ جو ایک ہے نا اسپاٹ وہاں پہ ہٹ کرتا رہے کہ یہ جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں نے سوچنا ہے. پھر اسی طرح جب تھوڑے بڑے ہو جائیں تو ان کو سیرہ کے بارے میں بتائیں. ہم کئی دفعہ بہت جگہوں پہ بچوں کو ٹرپس کے لیے لے کے جاتے ہیں, عمرہ کروائیں, حج پہ لے کے جائیں, ڈاکیومنٹریز ایسی بچوں کو دکھائیں, اور وہاں کے بارے میں باتیں ایکسپیرینسز شیئر کریں, اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کریں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بتاتی ہے. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ایسپیکٹس دکھانا, کہ جیسے اب دیکھیں نا ایک ایج آتی ہے بہن بھائی لڑتے ہیں تو سبلنگ رائیولری میں جو ہم ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں, اس کے بجائے ہم انہیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے, کیسے مسئلوں کو حل کرتے تھے. چلو پرابلم سالونگ ہم سیرہ سے سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے. اچھا, پیئر پریشر سے ڈیل کرنا سکھائیں, کہ اتنا سب کا ہیلپ کر رہے ہوتے تھے اور جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا تو بالکل الوف ہو جاتے تھے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا, نماز نہیں چھوڑتے تھے. ٹھیک ہے, ہر ایک. پھر یہ کہ جیسے وہ حجر اسود کا واقعہ آتا ہے کہ جب لوگ پریشان ہیں کون رکھے تو کیسے مسئلہ حل کیا. پھر سب سے بڑی بات صادق اور امین ہونا سکھائیں, کہ ہم کس طرح سے ان دو کیریکٹرسٹکس کو اپنی لائف میں پریکٹس کر سکتے ہیں. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. اچھا, ہم بچوں کو وہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ دیتے ہیں. جب بچے پھر اسٹک ہوتے ہیں وہ پھر جھوٹ ہی بولتے ہیں, تو ہم انہیں بتائیں کہ اگر فرض کریں آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں لیکن سچ بولنے سے وہ سچویشن زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, تو آپ اسمارٹ آنسر کیسے دے سکتے ہیں جس میں جھوٹ بھی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں نہیں ہم بچوں کو سکھاتے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اگر کسی ایک دو دفعہ جیسے کوئی پلاننگ کی, غزوہ کی, تو صحابہ کرام کو کہا کہ کسی کو نہیں بتانا, ابھی ہم خاموشی سے پلاننگ کریں گے پھر دیکھیں گے. تو اس طرح کی بھی ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں نا. پھر یہ کہ جیسے یہی بات اذان کی آواز سنیں تو اذان کی سٹوری سنائیں کہ آپ کو پتہ ہے اذان کیسے شروع ہوئی تھی, ایسے ہسٹوریکل فیکٹس بھی لے کر آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر پیدا ہو جائے نا تو دین بہت مزے کا بن جاتا ہے. ہماری جو محبت ہے وہ بھی وہ والی ہے جو ہمیں پریکٹیکلی دین پہ عمل کرنا نہیں سکھاتی. ہم رو لیتے ہیں, ہم جو ہے ایک بڑا ہائپڈ اپ ایکسپریشن لے کر آتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں ہم سلام نہیں کرتے. یہ سکھانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سلام کرتے تھے. میرے پاس ایون جیسے کوئی لیڈیز بھی آئیں یا کوئی بھی کہے نا, مطلب سسرال والوں کا دکھ لے کر آ جائیں, اب وہ بچپن سے چل رہا ہے نا یہ سارا سلسلہ, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ وہ فلاں نے یہ کہہ دیا. میں کہتی ہوں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑ کے کوئی بول رہا تھا,
تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو برا نہیں لگتا تو انہوں نے کہا یہ میں ہوں ہی نہیں. تو میں کہ دیکھیں کتنا سمپل سولوشن ہے. تو بہن بھائیوں کو بتائیں کہ اچھا دیکھو وہ کہ اس نے منہ چڑھایا, اس نے یہ کیا ہے, تو بتائیں کہ اچھا چلو سیرت سے دیکھتے ہیں. اور آپ گیم بھی بنا سکتے ہیں, ایسے رول پلیز بنا سکتے ہیں کہ اچھا چلو یہ سچویشن ہے, بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں واقعے میں کیسے کیا تھا, ہم اس کو کیسے اپنی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل. ابھی آپ نے جب یہ بات شروع کی تو آپ نے کہا کہ بانڈنگ بہت ضروری ہے ماں اور بچے کے بیچ, پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کی بانڈنگ نہیں ہے تو بس آپ ایک بیک گراؤنڈ نوائز ہے جو کانسٹنٹلی ڈکٹیشن دیے جا رہی ہیں کہ اب یہ کرو, اب وہ کرو, اب نماز پڑھ لو, اب, اور وہ بچے بھی ایک پوائنٹ کے بعد جان چھڑانے کے لیے وہ کام کرنے لگتے ہیں کہ اس نوائز کو بند کرنے کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں نماز, یا اماں کو چپ کرانے کے لیے ہم یہ کام کر دیتے ہیں دل سے. ابھی آپ کے بچے اس ایج میں ہیں نا, ابھی آپ کا جملہ یہاں تک ہے, وہ جب ٹین ایج میں آئیں گے نا تو پھر وہ اس نوائز کو کہیں گے بیک آف, کہ بیک آف. ہاں میں تو ویسے جنرلی سیشنز کی ایگزامپل دے کے پوچھ رہی تھی کہ تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانڈنگ جو ہے اس کا کیا رول ہے, اور کس طرح مطلب ماؤں کو کیا کرنا چاہیے کہ میرا, جس طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میرا اپنے بچے کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, خوبصورت ہو, اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں ایک جو ٹرم آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹف لو, وہ پرنسپل ہونا چاہیے. یعنی ہمیں ٹف ہونا ہے چیلنج پہ, بچے پہ نہیں. بچے سے محبت کرنی, اور بچے کے ساتھ جو محبت ہے وہ انکنڈیشنل ہے. یعنی تم جو مرضی کرو نا, مجھے غصہ بہت ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے, لیکن میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتی بیکاز یو آر مائی کڈ. کیونکہ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے. کیونکہ ایک سٹیج آتی ہے شروع میں نا, بچے تھوڑے ہوتے ہیں شیکی کے, اماں ابا ناراض ہو رہے ہیں, بعد میں کہتے ہیں شکر ہے ناراض ہو رہے ہیں, 2 دن چپ رہیں گے اور ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے. تو آپ بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا میں اگر اپسیٹ ہوں, ناراض ہوں, تو اس کی وجہ کیا ہے, یہ میری ذات کے لیے نہیں ہے. اچھا ایسے جملے نہیں بولے, ہم کہتے ہیں بیٹا تمہیں نہیں پتا زمانہ خراب ہے. بچے کہتے ہیں لو وہ تو بڑا ہی گل و گلزار ہے, اتنے مزے ہیں, سب اتنا فن کریں, سب اتنے خوش لگ رہے ہیں, پتہ نہیں ہمارے اماں ابا کس صدی میں ہمیں لے کر جانا چاہ رہے ہیں نا, بیکورڈ بنانا چاہ رہے ہیں. تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں, لاجیکلی اگر آپ دیکھیں تو کیا کچھ صحیح ہو رہا ہے. دوسرا ان کی بات سننا, ہم ان کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے. بچہ اسکول سے آگے کہتا ہے آج ٹیچر نے مجھے ڈانٹا, بہت اچھا ہوا, تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا اور اس لیے تمہیں ڈانٹ پڑی نا, گھر میں بھی تم یہی کرتے ہو. تو اس وقت تھوڑا سا افسوس کا اظہار کہ اوہو دیٹ مسٹ ہیو میڈ یور ڈے ویری بیڈ, کیا ہوا تھا, اچھا مجھے بتاؤ, یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. آرام سے اس کی بات سنی. وہ اپرچونیٹیز ہمیں نا پورا سال ملتے رہیں گے جہاں ہم ان کی تربیت کریں گے اس ایونٹ کو ہائی لائٹ کیے بغیر. تو ان سے پیار سے بات کرنا, ان کو پیار سے بتانا. ایک ٹپیکل کوشچن میرے پاس بہت آتا ہے اس سلسلے میں, بانڈنگ جو خراب کرتا ہے, کہ جی بچہ نماز نہیں پڑھتا, اسے بار بار کہنا پڑتا ہے, اس سے تعلق خراب ہو رہا ہے. تو اس میں بھی کیا ہو رہا ہے, ہمارا حال اس الارم کی طرح ہے کہ وہ ایک دفعہ بجتا ہے, ہم سنوز کرتے ہیں, اگلی دفعہ اس سے اونچا, وہ گریڈڈ والیوم ہے ہمارا, کہ ہم پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے, میں سب کو کہتی ہوں ایک پچ پہ. کب تک؟ میں کہتی ہوں جب تک آپ ماں ہیں. جس دن آپ ماں ہونے سے ریٹائر ہوئی ہیں آپ کا کام ختم. So till you are a parent, آپ اسی پچ کے ساتھ. ویسے this is so true. Every time I have to repeat myself, وہ ایک بڑھ جاتا ہے والیوم کا, دوبارہ بولنا پڑا ہے, تیسری بار بولنا پڑا ہے. So you're right. اچھا بچے یہ بھی کہتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں 1000 دفعہ بولا ہے, کہتے نہیں اماں آپ نے صرف 5 دفعہ بولا ہے یا 3 دفعہ بولا ہے. تو آپ خود ہی شرمندہ ہو رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں ایگزیجریٹ کر رہی ہوں نا کسی بات کو, اوور جنرلائز کر رہی ہوں. اور اکثر مائیں میرے سے یہ شکایت کرتی ہیں, میں تو خیر یہ نہیں کرتی, کہ ہماری تو ضرورت نہیں ہوتی تھی ہم اپنے ماں باپ کو اس طرح جواب دیں. ہماری تو, اور یہ ہمارے بچے کتنی زبان چلاتے ہیں. ایکچولی پتہ ہے ہمیں بلیک آؤٹ ہے, ہمیں ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. اگر میں تھوڑی دیر بیٹھ کے نا سنجیدگی سے سوچوں تو مجھے یاد آتا ہے ہم بھی یہی کچھ کر رہے تھے. ہاں ہم بھی زبان چلاتے تھے, ہم بھی زبان چلاتے تھے. مطلب ایسے کہ تھوڑا سا غصہ آتا تھا, ہم ابو اجازت کیوں نہیں دیتے, چڑ جاتے تھے. اور پھر اسی طرح ہم ابھی جیسے ایز اے پیڈیٹریشین میرے پاس جو نیو بورن بچہ ہے نا, تو اس کے لیے نانی دادی ساتھ آئیں گی بچے کو لے کے. بچے کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ساری رات جاگ رہا ہے. میں ان کو کہتی ہوں کہ سارے بچے جاگتے ہیں راتوں کو. تو نہیں, ہمارے تو نہیں جاگے تھے. ہاں ایگزیکٹلی, بھول جاتے ہیں, بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے. بانڈنگ کے لیے میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ ایک تو ٹف لو کا پرنسپل ہمیں کرنا ہوگا, انکنڈیشنلی بچے سے پیار کرنا ہوگا. دوسرا یہ یاد رکھنا ہوگا کہ بانڈنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی پاپولیرٹی ووٹ دیں گے, کہ وہ آپ کی تعریف کریں گے, بلکہ یہ بہت بڑی ریڈ فلیگ ہے, خطرے کی نشانی ہے اگر بچہ کہتا ہے کہ جی میرے پیرنٹس تو بہت اچھے ہیں, مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ پیرنٹنگ کر رہے ہیں نا,
آپ تربیت کر رہے ہیں ان کی. تربیت میں آپ کو ہر حال میں ان کو کسی نہ کسی چیز سے روکنا ہوگا. چاہے آپ پیار سے بھی روکیں ان کو برا لگے گا کیونکہ ان کے سارے فرینڈز غلط کام کر رہے ہیں. دیکھیں نا آج کل ہر دوسرے بچے کو پیرنٹس نے اسکرین دے دی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے اسکرین نہیں دینی, ابھی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو آپ اچھی تو نہیں لگیں گی. چاہے آپ پیار سے کہیں بیٹا اسکرین نہیں لینی, چاہے آپ اس کو کہیں کہ لیکن بہت دل دکھتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں مائی ہسبینڈ از دا پریفرڈ پیرنٹ بیکاز ہی از دا ون جو ہر چیز میں یس ہیں, اور ڈسپلن والا تھوڑا ڈپارٹمنٹ میرا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں اور اس کے بعد فیوریٹ پیرنٹ کا ٹائٹل بھی ان کے پاس ہے. اچھا یہ میری بھی دکھتی رگ ہے آج کل, کیونکہ میں اتنے پیرنٹ سے مل رہی ہوں, مائیں پاگل ہو چکی ہوئی ہیں اسٹرگل کر کر کے, اور جو ہسبینڈز ہیں فادرز ہیں بنا کچھ وہ نہیں وہ پاپولیرٹی ووٹ لے رہے ہیں. بالکل وہ یہ بھی نہیں سوچتے, لاجیکلی بھی نہیں سوچتے کہ یہ بات درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی اختلاف ہے تو آپ آپس میں بچوں کے بغیر اس کو دیکھیں. لیکن کچھ چیزیں دیکھیں اسٹینڈرڈ ہیں. آپ اسکرین نہیں دیں گے بچوں کو, آپ جنک ہر وقت نہیں کھلائیں گے بچوں کو, آپ بچوں کو اسی طرح کے اور بہت سارے معاملات میں یعنی پڑھائی لکھائی, قرآن پڑھنا یا باقی اور معاملات, ماؤں کی بہت زیادہ بڑی اسٹرگل بنتی چلی جا رہی ہے. اور اس سلسلے میں پھر میں ان ماؤں کو سب کو یہی کہتی ہوں کہ اب وہ بڑا بچہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, کنٹرول میں نہیں ہے. جو بچے آپ کے کنٹرول میں ہیں ان کو آپ صحیح ویلیو دیں کہ بیٹا آپ نے اپنے بچوں کو کیسے سکھانا ہے, اور ان چیزوں کو پرنسپلی پریکٹس کرنا ہے. ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے, اصولی پریکٹس. وہ جو کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People, آپ دیکھیں اس میں ہیبٹ 2 ہے کہ آپ نے اصول جو ہے نا اس کو پریکٹس کرنا ہے, اس سے آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے زندگی میں. ہاں تو مطلب یہ بات جو میں نے کی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ٹھیک ہے اگر بچہ نہیں آپ کو پاپولیرٹی ووٹ دے رہا تو جسٹ کیپ ٹیلنگ دس ٹو یور سیلف, اپنے آپ کو بتاتی رہیں کہ میں جو کر رہی ہوں نا وہ میں اس کی بہتری کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے اگر یہ مجھے نہیں بھی ووٹ دے رہا نا, مجھے پتہ ہے مجھے کانشیسلی پتہ ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار مائی. ایکچولی اس میں ایک اور چیلنج آ جاتا ہے ارم کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ نا بچے کو چھوڑ کے اماں ابا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ ٹگ آف وار نا ادھر شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا انہوں نے اس چیز میں روکا, اب دیکھنا اگلی چیز میں ان کو بتاؤں گی. کیونکہ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی کلی طور پہ ہر اصول کو نہیں اپنا رہا ہوتا نا. تو ایک چیز فادر کے لیے پرائرٹی ہے, دوسری مدر کے لیے, اور فادر بھی چاہ رہے ہیں کہ جو میں چاہ رہا ہوں پرائرٹی پہ ہے وہ کام کرے, ماں بھی یہی چاہ رہی ہے, اور بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے کس کو میں مینیپولیٹ کر سکتا ہوں. دس از سو ٹرو. بچے اتنے اسمارٹ ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے. جیسے میں اسکرین کے بارے میں بہت وہ رکھتی ہوں کہ ایک لمٹ ہونی چاہیے, اتنی دیر آپ نے دیکھ لیا ہے بس, دونوں بچوں کا 20 منٹس کا ٹائم ہے, اس میں آپ کچھ پروڈکٹیو دیکھیں. تو اس میں کبھی یہ ہے کہ میرا کچھ کام ہے یا میں کہیں مصروف ہوں تو وہاں لینینسی ان کو مل جاتی ہے. تو پھر وہ بعد میں یہی ہرٹ ہو رہی ہوتی ہوں کہ یار اتنی میں محنت کرتی ہوں, اتنا میں سب کچھ کرتی ہوں, اور پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا سب سے بیسٹ بابا ہے. ایکچولی وہ اس پہ ہوتا ہے نا کہ وہ اگر آپ بچے کو اسکرین نہیں دیتے تو یو ہیو ٹو گیو دیم ٹائم. ہاں یہ والی بات. اور وہ خالی ٹائم نہیں, پھر آپ کو اپنا بھیجا پورا استعمال کرنا ہے کہ کیا کام کروایا جائے. تو مرد حضرات شاید اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ گھر آتے ہیں تھوڑا سا وہ کمفرٹ چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا بھی ہم تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں تو چلو دے دو. مائیں آلریڈی پیرنٹنگ میں اوورلی انگیجڈ ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ساری پیرنٹنگ رسپانسبلٹی ماؤں کو ہی دی ہوئی ہے. ماؤں کا رول ڈیفینیٹلی زیادہ ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ فادر اپنا رول چھوڑ سکتے. بالکل اٹس دونوں کی رسپانسبلٹی ہے, بچہ دونوں کا ہے. تو نیکسٹ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایز اے پیرنٹ ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہم ان کو سمجھائیں, ان کو سکھائیں. اور ایک کامن سا لفظ ہے جو ہر ماں پوچھ رہی ہوتی ہے کہ سیلف کنٹرول بالکل نہیں ہے. وہ غصہ آتا ہے تو بس ایک دم ہاتھ چلاتا ہے بچہ, ایک دم چیختا ہے, ایک دم سارے بیڈ ورڈس جو منہ میں آ رہے ہیں بولتا جائے گا. تو اس کیس میں ہم کیا کریں جب وہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور پھر ہم نے غصہ ہی کرنا ہے, پھر ہم نے چیخنا ہی ہے, پھر ہم نے اس کو مارنا ہی ہے. تو لائک وہ ایسے کر رہی ہوتی ہیں کہ بس دس از دا لاسٹ ریزورٹ. تو اس سلسلے میں بتائیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہم بچوں کو ارلی ایج سے کس طرح سکھائیں, رول ماڈلنگ کریں, یا کیا ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے جو ہمارا دین ہے نا وہ آئی کیو پہ نہیں چلتا, ای کیو پہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے, لیکن
یہ ایموشنل انٹیلیجنس تھی جس کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین لوگوں کو سکھایا, امپیکٹ کریٹ کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں گے اوور آل بھی دیکھ لیں جو بہت انٹیلیجنٹ وہ آئی کیو والے لوگ ہیں, اسٹریٹ ایز ہیں, ہائیسٹ جی پی اے ہے, اکثر وہ لوگ ایموشنلی اسٹیبل نہیں رہتے اور بہت ساری سچویشنز کو وہ ڈیل نہیں کر سکتے, اسکلز نہیں ہوتے نا. تو ہمارا دین تو فوکس ہی اسکل بلڈنگ پہ کرتا ہے. اب دوسرا چیلنج آتا ہے کہ ہمارے کلچرز میں جذبات کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی. اگر آپ ذرا سا بیٹھ کے کسی کو یہ ویلیڈیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں لو جی وہی بات ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا, ایسے تو نہیں ہوتا تھا. تو بہت سے پیرنٹس کا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے خود کبھی اپنے آپ کے ساتھ وہ ویل کنیکٹڈ نہیں ہے اس معاملے میں, اپنے آپ کو جانا نہیں, جذبات کو صحیح طرح سمجھا نہیں, خوشی غمی ہمارا دین کیا کیا سکھاتا ہے, اس جذبے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. میں اگر کوئی مجھ سے بات کر رہا ہو پریشان ہو اور میں اگر اس کو یہ کہوں کہ آپ رو سکتے ہیں, وہ اتنے حیران ہوتے ہیں کہ میں رو سکتی ہوں. اچھا میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں آپ نے ابھی تک کوئی ناشکری کی بات نہیں کی اور مجھے آپ کے بارے میں اچھا گمان ہے کہ آپ رو کے بھی کوئی اللہ کی ناشکری نہیں کرے, تو آپ رو سکتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی رویا کرتے تھے جب ایسا کوئی سچویشن ہوتی تھی. سو دیٹس اوکے. تو پہلے تو پیرنٹس کو نا اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. بالکل. پھر یہ کہ بچوں کو چھوٹی ایج سے ہی فیلنگس کے بارے میں بتانا. جیسے میرے بچے تو بڑے ہیں, اب میرے گرینڈ کڈز آ گئے ہیں, تو اب میری جو ایک گرینڈ ڈاٹر ہے تو اب اس کا بھائی پیدا ہوا. اب آپ دیکھیں فوراً وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بچہ اپسیٹ نظر آتا ہے, ہم چھوٹے بچے کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے, اس کا مزاج بدل گیا. تو میں نے پہلی بات اس کو سکھائی کہ بھائی اپنے بھائی سے کتنا پیار کرنا. پھر اس کو میں کبھی کوئی ایسی بات ہو, کوئی گفٹ لے کے آ رہا ہے, کوئی اس کو پرائرٹائز کر رہا ہے, تو میں اس سے پیار سے پوچھتی تھی آپ کو جیلسی ہو رہی ہے؟ اچھا پتہ ہے جب ہم جیلس ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے, پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے اس طرح سے بات کرنی. ٹینٹرم بچہ تھرو کر رہا ہے تو آبویسلی اپسیٹ ہے کسی بات پہ, تو اکنالج کرے کہ آپ اپسیٹ ہیں, آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں. ہم نے بھی کیا کیا, وہ انگریزوں سے سیکھ لیا نوٹی کارنر, اس کو بھی ہم نے نا پاگلوں کی طرح استعمال کیا, پاگلوں کی طرح ایک کونا ہی بنا دیا کہ بچہ. اسکول میں بنے ہوئے کامنگ کارنرز, وہاں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور بچوں کو وہاں بٹھا دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, بچے کے ساتھ آپ نے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے اس مومنٹ میں. آپ کو یہ پتہ نہ چاہیے کہ ٹینٹرم میں پھر میں نے کیا کرنا ہے. آپ کو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بہت زیادہ پریکٹس کرنا پڑتا ہے. اور آپ کو اگر وہ اسٹیپس ہی نہیں پتہ, آپ دیکھیں نا جو پہلے اسٹیپس ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے وہ ہیں اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا, اپنی اویئرنیس ہونا, اپنی ریگولیشن ہونا, پھر آپ دوسرے کے ساتھ جا کر کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جیسے ہی آپ بچے کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, پہلے آپ وہ چیزیں پریکٹس کریں. بالکل. تو بچے تو وہ سیکھ کے آٹومیٹیکلی ان رولس پہ جانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. تو ایج اپروپریٹ جو بچوں کے جذبات ہوتے ہیں, جیسے اب دیکھیں وہ پری ایڈولسنٹ میں آتے ہیں نا چڑچڑاپن, تو پھر بھی ماں باپ پریشان کہ اتنا اچھا ہمارا بچہ تھا, عجیب بیہیویئر دے رہا ہے, بھیا وہ بالغ ہو رہا ہے, اس کے ہارمونز ہیں, اس کی چینجز ہیں, وہ بہت سی اسٹرگلز کے ساتھ گزر رہا ہے. اب آپ سمجھیں اس کے جذبات کو اور یہ دیکھیں کہ اب میں نے اس کو مزید کیسے آگے گائیڈ کرنا ہے. تو کیونکہ ہم نہیں یہ سمجھ رہے تو وہ ہم نہیں کر پا رہے, اور اسی سے ہمارا پھر وہ کیونکہ سیلف اویئرنیس نہیں تو سیلف کنٹرول بھی نہیں ہے. اور اگر ہم دین میں وہ جو ہے نا مسنون طریقے سے زندگی گزارتے ہیں نا, ہر چیز ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتی ہے. فجر پہ اٹھنا سیلف کنٹرول, بھوک رکھ کے کھانا کھانا سیلف کنٹرول, غصہ آ رہا ہے ماں باپ کے آگے اف نہیں بولنا سیلف کنٹرول. اسی طرح سے ہر معاملے میں دیکھ لیں, غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے, سب ہاٹ گاسپ کر رہے ہیں, سیلف کنٹرول, میں نہیں بول سکتی. تو یہ جو ہے نا وہ تو آپ اپنے آپ کو پھر وہ آخرت کے ساتھ جب ایسوسیٹ کرتے ہیں نا, یعنی صحابہ کرام کو ہم دیکھیں نا تو 2 ایریاز پہ انہوں نے بہت کام کیا, ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. یہ 2 کانسیپٹ, اللہ کو جاننا جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا ہے قرآن میں, یہ امپورٹنٹ ہے بیکاز وی کانٹ سی ہم, اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ایمان بالآخرہ کے آخرت کے سٹیپس کیا ہیں, کیا کچھ ہونے والا ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک لیسن لے رہی تھی اور ہم ایمان بالآخرہ کی بات کر رہے تھے بچوں سے. سو میرے پاس 8-9 سال کے بچے تھے, بوائز, اور ہم قبر کی بات کر رہے تھے نا کہ جب ہم مرتے ہیں تو ہم قبر میں جاتے ہیں. تو آئی آسکڈ دوز بوائز کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا مجھے بھی بہت ڈر لگتا تھا پہلے, اب کم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا میم کیسے کم ہوا ہے؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے پڑھا کہ مثلاً اس زندگی میں رہتے ہوئے اگر میں قرآن زیادہ پڑھوں گی
کیونکہ مرنا تو ہے, آپ کو نظر بھی آ رہا ہے سب مرتے ہیں اور قبر میں ہی جاتے ہیں, بچے یہ دیکھ رہے ہیں دن رات اپنی فیملیز میں ارد گرد. تو میں نے کہا اس قبر میں نا وہ قرآن میرا فرینڈ ہوگا, وہ وہاں لائٹ لائے گا, میرے گڈ ڈیڈس جو ہیں وہ آ کر مجھے بچائیں گے, مجھے کمپنی دیں گے. ٹھیک ہے, میں نے اگر وہ کام کیے ہوں گے جو جنت میں لے جانے والے ہیں, وہاں ونڈو کھل جائے گی, اسے ہوا آئے گی, اسے ہوا آئے گی اسے. ٹھیک ہے, تو میں نے جب یہ باتیں بتائی میں نے کہا لیٹس فوکس آن دوز تھنگس, ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا چلو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں, ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ قبر کی بات نہیں کرنی, بچوں سے فیونرل پہ نہیں لے کے جانا بچوں کو. ڈیتھ از دا بگیسٹ ریالٹی آف لائف. آپ اس کو کب تک چھپا کے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اسپیشلی بچے فیملیز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بزرگ جا رہے ہیں, اب چاہے آپ نے ان کو فیونرل نہیں اٹینڈ کروایا لیکن اب بتاتے تو ہیں بیٹا وہ اللہ کے پاس چلے گیا, وہ کہاں ہے, ہم قبر بھی دکھاتے ہیں. تو بچوں کے اندر یہ فیئرز ہوتے ہیں, جینوئن فیئرز کے پتہ نہیں اندر کیا ہوتا ہوگا. تو جب آپ ان کو وہ بتائیں کہ کرنے کا کام کیا ہے, بالکل اس سے پھر سیلف کنٹرول ان کا گیونگ دیم لائک یو نو اپروچ کہ یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ کار ہے, یہ سولوشن ہے, بجائے یہ کہ آپ ان کو اسی میں اس کنفیوژن میں چھوڑ دیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ابھی دیکھیں یہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے اور بچے اتنا اسٹرانگلی انفلوئنسڈ ہیں بیکاز آف یہ ہر طرف جو, اگر کوئی بچے کو آپ نہیں بھی دے رہے تو وہ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے, ایک انسٹاگرام ہے, ایک PS5 ہے, ایک یہ ہے, سارا ان کو پتہ ہوتا ہے. اور وہ پھر باقی فرینڈز ان کے یوز کر رہے ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں آس پاس. تو اتنا ہیویلی انفلوئنسڈ ہے, ناٹ جسٹ دا کڈس, ایون دا پیرنٹس. ہم پیرنٹس بھی اتنا انفلوئنسڈ ہیں. تو اس دور میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تھوڑا مشکل ہے اسلامک ویلیوز کو پریکٹس کرنا اور کروانا اپنے گھر میں. تو اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھروں کو اسلامکلی الائنڈ یا اسلامک ویلیو سسٹم کے جتنا ہم کر سکتے ہیں مطلب بچا کے رکھیں ان چیزوں سے. قرآن کا نا ایک اور نام ہے, وہ ہے فرقان. فرقان کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک, یعنی بلیک کو بلیک بولنا, وائٹ کو وائٹ بولنا, اور کلیئرٹی سے بولنا, فوراً انسٹنٹ آنسر آپ کا آئے. تو بیسیکلی نا ہم نے بچوں کو جو دینا ہے وہ فرقان دینا ہے, کیونکہ اب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایسے دور میں انٹر ہو چکے ہوئے ہیں, فتنوں کا دور, دجال کا دور. یعنی آپ احادیث ایسی پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ اب ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں. اور بیسک ہمیں فارمولا یہی دیا گیا ہے کہ جتنا ان سے پیچھے رہ سکتے ہیں, ان مسئلوں سے پیچھے رہیں, جتنا آپ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا لوگ کتنے ہم ارد گرد دیکھتے ہیں جو بالکل آرگینک لائف اسٹائل پہ چلے گئے ہیں, وہ اپنے انہوں فارم ہاؤسز بنا لیے ہیں, اس میں رہ رہے ہیں اور خود سبزیاں لگا رہے ہیں, وہی کھا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ہوم اسکول کر رہے ہیں تاکہ ہم ان سارے انفلوئنسز سے وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز کو جو ہے نا بچا سکیں. لیکن ان دس پروسیس, یا آپ نہیں اگر کر پا رہے, آپ جہاں پہ بھی ہیں فرقان دیں کہ بچے کے نا دل دماغ میں سوال اٹھے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, شوڈ آئی ایون بی ڈوئنگ اٹ. یعنی اس کو یہ سمجھ آ جائے. جب ہم اس پہ امپوز کرتے ہیں نا کہ یہ ایسے ہے اور یہی کرنا ہے, پھر کئی دفعہ بچے ریبیل کرتے ہیں. اچھا, اس پروسیس میں یہ میں نے ضرور دیکھا ہے, ٹین ایج میں آ کے بچے بہت ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, بڑے بڑے اچھے بچے, بہت دین سیکھے ہوئے بچے بھی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. یعنی میں نے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے ود مائی اون کڈس کہ کوئی ویلیو ایسی ہوتی ہے جو آپ نے بچپن سے سکھائی ہوتی ہے اور آپ یو آر ویری پراؤڈ آف یور سیلف کہ اچھا جی میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, لیکن وہ ایسا فلپ آتا ہے, بچہ ایسا چینج ہوتا ہے. اور وہ ٹائم ہے کہ آپ بس یہ دیکھتے رہیں کہ اس میں فرقان ہے, اس میں فرقان ہے, اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. اور وہ پھر جب ایک وہ ٹربولنٹ فیز گزرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے تو پھر دے کم بیک. ایسے فیزز آتے ہیں بچوں پہ نا. یہ میں نے ایک اور کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ وہ گزر کے نا اپنے اس چیز سے واپس وہیں آتا ہے, کیونکہ ویلیوز کی بہت پاور ہوتی ہے جو شروع سے آپ سکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے اتنی جان ماری تربیت میں اور ہر چیز میں, وہ ایسے ہی ہے. جیسے لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو, فار ایگزامپل بچہ آپ نماز میں تنگ کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو بتایا وہ فرض ہے, پہلا سوال ہے, اور آپ سے بیٹھ کے نا کسی بالکل ہی ریئر سی چیز پہ بیٹھ کے بہت انٹیلیجنٹ بن کے پوچھتے ہیں اماں یہ حلال ہے یا حرام ہے. دل چاہ رہا ہوتا ہے کھینچ کے ایک چپیڑ لگاؤ کہ بیٹا نماز پڑھی نہیں جا رہی, اور ایک ریئر قسم کی سچویشن نکال کے انالیسس کر کے آپ یہ بات کریں. لیکن آپ کو ایز اے پیرنٹ بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے, اس کا مطلب ہے یہ نا حلال حرام کا سوچتے ہیں, سوچ رہے ہیں. ہاں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
یہ اس پہ بھی ہو جائیں گے. میرے رب ان کے لیے آسانیاں کرنا, ان کا یعنی ہم میں سے ہر ایک کا دل اللہ کی وہ 2 انگلیوں کے درمیان ہے, اللہ تعالیٰ یوں ٹوسٹ کرتے. بالکل. تو بس یہ دعائیں ہم نے کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا. دوسرا یہ کہ اسلامکلی نا میں نے ایک اور چیز بھی بہت ایکسپیرئنس کی ہے اور دیکھی بھی ہے. ہمارے جو لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا اسلامک پیرنٹنگ میں, ہمیں بار بار جھٹکے لگتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تم بڑی چیز نہیں ہو. یعنی تم نے قرآن پڑھ لیا, تم نے حدیث پڑھ لی, تم ایون پیرنٹنگ ایکسپرٹ بن گئے, تم لوگوں کو بڑے اچھے مشورے دیتے ہو, لوگ تمہیں آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی بڑا اچھا کیا. لیکن تمہارا اصل جو بھروسہ ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے اللہ پہ. آپ کچھ نہیں کر سکتے, جو ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں کئی پیرنٹس بالکل پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے اور ان کے بچے اتنے پریکٹسنگ ہوتے ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں. اور وہ پیرنٹس کی کمپلین ہوتی ہے کہ یہ تو وہاں جا کے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو ٹوپی نہیں اتارتا اور یہ تو حجاب نہیں اتارتی. لیکن ان کے لیے یہ پرابلم ہے کہ ان کے بچے دین پہ چلے گئے ہیں بیکاز ان کا ایک اپوزٹ لائف اسٹائل ہے. اور کئی پیرنٹس اتنا پریکٹس, اتنی اسٹرگل ان کے بچے نہیں کرتے. اور اب دیکھیں آئرونیکلی ہم ایسے پیرنٹس کو کہتے ہیں, بلیم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں لو جی ان کا ضرور کال اور فیل میں کوئی متضاد ہوگا, اس لیے ان کے بچے ایسے, کوئی مسئلہ ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ پیرنٹ ایز اے پیرنٹ اسپیشلی جس چیز کو آپ بہت ویلیو کر رہے ہیں آپ اپنے بچے کو سکھانے کی کوشش نہیں کریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو میرے اتنے قریب ہے, میرے دل کے قریب ہے, اور میرے گھر میں وہ پریکٹس نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک اور چیز بھی میں نے بہت اچھی دیکھی ہے, مجھے ماؤں پہ بہت پیار بھی آتا ہے اس معاملے میں. کتنی مائیں مجھے ملتی ہیں جو شاید خود نماز نہیں صحیح پڑھ پا رہی, لیکن دے آر ڈیسپریٹ کہ ان کے بچے نماز پڑھیں. میرا دل چاہتا ہے ان کو میں گلے لگا لوں. مطلب آئی جسٹ لو دیم کہ دیکھو یہ اپنے بچے کے لیے, اپنی اسٹرگل اس کی اپنی جگہ, لیکن وہ اپنے بچے کے لیے کتنی اچھی ویلیو پک کر رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کئی دفعہ ان مدرس کو بھی نا سپورٹ نہیں دے پاتے ہم, کیونکہ ہم نے اپنے دماغ میں نا ایک پرسونا بنایا ہوا ہے کہ اگر یہ آؤٹ لک ہے تو پھر شاید یہ بہت اچھی ریلیجس مدر ہے اور بڑا اچھا کام کر رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہر مدر کو میں نے دیکھا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اس کا بچہ قرآن بھی صحیح طرح پڑھے, دین کی بھی سمجھ رکھتا ہو. ہاں ان کی شاید کیونکہ انہوں نے خود قرآن اتنی اچھی طرح نہیں پڑھا ہوتا یا ان کی ایکسپیرینسز بیڈ ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ نا اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ ایریاز میں ڈر رہی ہوتی ہیں. ایون آپ ایموشنل انٹیلیجنس دیکھیں کہ کتنا مائیں اپنے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں کہ میں مجھے غصہ نہ آئے, میں اونچا نہ بولوں, میں یہ کہ ابھی بیکاز اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے تو ہمارے کلچر میں رہتے ہوئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو انسان بدلنا چاہتا ہے, جو انسان اپنے بچے کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور جس کو نہیں کرنا ہوتا وہ پھر ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ وہ باہر سے سیکھ کے آ گیا, وہ یہ کر کے آ گیا, وہ کر کے آ گیا. وہ آئی تھنک ہیلپ لیسنیس ہوتی ہے پیرنٹس کی, جب ان کو سمجھ نہیں آتی نا کہ ہم کس طرف مڑیں. اصل تو یہ نا کہ ہمیں تہجد پڑھنی چاہیے, دعائیں پڑھنی چاہیے, اللہ کے آگے سجدے میں رونا چاہیے, بہت دعائیں مانگنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے, بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. ہم نا وہ دعا کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اس پاور کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اچھا آپ کا جو اتنا ماشاء اللہ لمبا کریئر ہے جس میں آپ نے اتنے پیرنٹس کو کوچ کیا ہے, اس میں سے مجھے بتائیں کہ آج تک آپ نے جو بھی آس پاس دیکھا, اپنے سیشنز میں سنا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, میں بات کر رہی ہوں 1 to 7, 1 to 8 ایئرز اولڈ, اس میں جو کی پیرنٹنگ مسٹیکس لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں سب سے زیادہ؟ ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ امپیشنٹ بہت ہو جاتے ہیں, بہت جلدی ہوتے ہیں, انسٹنٹ ریزلٹس چاہ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو چیز سنی, اب تو آپ کے پاس اتنا انفلکس آف نالج ہے, ہر ایک کلک پہ آپ کو اتنا کچھ ملتا ہے, لیکچر پہ لیکچر سننا ہے, اس کو اپلائی نہیں کرنا. تو میں کہتی ہوں تھوڑا سنیں, اس کے ساتھ اپنے نوٹس بنائیں اور یہ دیکھیں کہ میں نے اپلائی کیسے کرنا ہے. پھر یہ کہ بچوں کے ساتھ جیسے بات چیت کرنے میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ بچے کو بہت بلیم کرتے ہیں. اچھا آج کل جو لیٹسٹ میں بہت دیکھ رہی ہوں, اس کو میں کہتی ہوں ایموشنلی ان اویلیبل پیرنٹس. بچوں سے مطلب دل میں بہت پیار ہے, گلے نہیں لگاتے, محبت کا اظہار نہیں کرتے. بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں پیار کرے گا. ہم ہر وقت ان کو نا لوگوں کی نظر سے دیکھ کے ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کرائٹیرین یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر دیں کہ اس کے بچے بڑے ویل بیہیو تھے. کسی بھی جگہ جاتے ہیں نا تو پیرنٹس کا یہی ہوتا ہے کہ میں اپنا سرٹیفکیٹ لے لوں دیٹ آئی ایم اے ویری گڈ مام, کہ میرے بچے اس طرح سرٹن وے میں بول رہے ہوں, سرٹن وے میں بیٹھ رہے ہوں, آپس میں تمیز سے بات کر رہے ہوں, اور ان کی نیڈس شاید کہیں
پیچھے رہ پھر جاتی یہ کمپیریزنز بہت ہیں، بہت کمپیریزنز ہم کرتے ہیں، فلاں کے بچے کو دیکھو، اس کو دیکھو. غلط قسم کا کمپٹیشن بچوں کو دیتے ہیں پڑھائی میں، یعنی بناتے دنیا کا بندہ ہیں لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں. ہاں، جب ہم نے ان کو سارے گولز ہی دنیا کے لیے دیے ہوئے ہیں کہ اتنے نمبر لانے ہیں، اتنے اسٹارز آنے چاہیے، اتنے A+ آنے، اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ، اور دین ان کی زندگی میں رکھا ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو سکسیس مل جائے گی جب ہم نے ان کو لوگوں کے ہی حوالے کیا ہوا ہے کہ لوگوں سے ہی نمبر لو، لوگوں سے ہی جاب لو، لوگوں سے ہی سب کچھ کرو، ساری ایکسپیکٹیشنز ہی آپ نے دنیاوی کر دی. اچھا، آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ بہت بات کر لی ہم نے مدرس کے بارے میں، مدرس کے رول کے بارے میں، اور ہمیشہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ چکی ہیں آلریڈی کہ ماں کا رول ظاہر ہے زیادہ ہے گھر پر، فادرس کا کیا رول ہے اس مطلب پیرنٹنگ کو، اسلامک پیرنٹنگ کو، کیا پیرنٹنگ کو لے کر، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کن چیزوں پر ضرور فادرس کو انوالو ہونا ہے یا کام کرنا ہے، یا اپنے بچوں کی زندگی میں اتنا رول تو ان کا ہونا چاہیے؟ اسلامک پرسپیکٹو سے میں دیکھوں نا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا نا، تو بریڈ ارنر ہے اور اس کو ایک اپر ایج دیا ہے کہ وہ کام کرے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سسٹم اسٹیبلش کرنا فادر کا کام ہے اس گھر میں رہتے ہوئے. ہماری بہت سی خواتین جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ الگ رہ سکیں، یا ہسبینڈ جو ہیں وہ اگر الگ بھی رہ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے بتاتے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. ان کی اسٹرگل یہ ہوتی ہے پیرنٹنگ میں کہ ان کو وہ سپورٹیو اسٹرکچر نہیں ملتا. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک مرد کے اوپر کہ وہ سپورٹیو اسٹرکچر پرووائڈ کرے اپنی بیوی کو، چاہے وہ ان لاز میں رہ رہی ہے یا اپنی نیوکلیئر فیملی میں رہ رہی ہے. ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بہت فوکس ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اپنی بیوی کی جو کہ بچوں کی ماں ہے عزت بہت کرے بھی اور کروائے بھی، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ ٹائم بچوں نے ماں کے ساتھ ہی اسپینڈ کرنا ہے. تو اگر ماں کی عزت نہیں ہے، ایک دفعہ میرے پاس ایک کیس آیا اور اس میں وہ جو والدہ تھی بہت پریشان تھی بچے کے کسی چیلنج کے ساتھ، اور جو ان کے ہسبینڈ تھے جس طریقے سے بہت ہتک آمیز ان کا ایک رویہ تھا، انسلٹنگ ایٹیچیوڈ تھا جس طرح وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. اور اس کے بعد میرا ایک وہ اس کا انٹریکشن ہوا ان کے بچے کے ساتھ، میں نے نوٹ کیا کہ وہ ایگزیکٹلی اپنے فادر کے اسٹائل میں اپنی مدر سے بات کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. میں ہر پیرنٹ کو، ہر مطلب فادر کو کہتی ہوں کہ آپ نے اپنی وائف کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے الگ سے بات کریں، ان کو ہیلپ کریں. تیسری بات میں کہوں گی کہ فیسیلیٹیٹ کریں وائف کو کہ وہ پیرنٹنگ سیکھیں. اچھا، وہ فیسیلیٹیشن کیسے ہوگی؟ یہ نہیں ہے کہ آپ خود بیٹھ کے تو ٹک ٹاک اور شارٹس دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو میں نیٹ فلکس پہ کوئی سیزن دیکھ رہا ہوں. ہاں جاؤ تم پیرنٹنگ کلاس اٹینڈ کراؤ، آپ کو ساتھ جانا ہے. یعنی اگر آپ اپنے کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ لیں، پیرنٹنگ ٹاکس دیکھ لیں، خواتین پاگل ہوئی ہوئی ہیں سن کے، مرد سنتے نہیں. ان کو لگا کے بھی دو تو ان کو کرکٹ یاد آئے گا، پالیٹکس یاد آئیں گی، مطلب وی ڈیو اپالوجیز. ٹھیک ہے، کچھ مرد میں نے دیکھے ہیں جو بہت وہ مطلب ریئر اسپیشیز ہیں جو کہ پیرنٹنگ میں انٹرسٹ لیتے ہیں. یعنی میرے پاس خواتین آ کے اتنا کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے مردوں کو انگیج کریں، وہ بھی سیکھیں پیرنٹنگ. کتنی دفعہ ہم نے بہت سے اسپیکر سے کہہ کے فادرس کے لیے کلاسز ارینج کروائی، نہیں آتے، اور وہ کہتے ہیں وائف کو آپ چلے جائیں. آئی تھنک دا پرابلم از کہ وہ بدلنا نہیں چاہتے نا. جب آپ ان کو بتائیں گی کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی نا. تو وہی والی بات ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں کہ نہیں سننا. ایک بدلنا نہیں چاہتے، یہ کافی بڑا چیلنج ہے. دوسرا یہ کہ میں کہتی ہوں چلیں اگر آپ فوراً ریڈی نہیں ہیں بدلنے کے لیے، اپنی وائف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے انڈرسٹینڈ تو کریں کہ کرنے والے کام کیا ہے. آپ ضرور انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے سامنے ہمارے پاس ہزارہ مثالیں ہیں کہ جہاں پہ فادر انگیج ہیں یا انگیج نہیں ہو سکتے تو سپورٹیو ہیں. جیسے مجھے اس بات پہ بھی بہت ہے، ہم ہوم اسکولنگ کی بات کر رہے تھے، میں کتنے ہی ایسی فیملیز کو جانتی ہوں کہ ہسبینڈ سپورٹیو نہیں ہے، اب وہ خرچہ بھی بچانا چاہ رہے ہیں، اس لیے بیوی کو کہتے ہیں کہ تم ہوم اسکول کرو، اور خود بالکل انگیج نہیں ہوتے. تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں، ہوم اسکولنگ مینس یو ہیو ٹو بی سپورٹیو اینڈ یو ہیو ٹو بی انگیجڈ، بیکاز اٹس اے لاٹ آف ورک. دونوں پیرنٹس کو مل کر کرنا ہوتا ہے، ورنہ اکیلے تو. میں نے جب سوئچ کیا ہوم اسکولنگ پر تو میرے ہسبینڈ یہ اسی طرح ان کی جاب تھی آنے جانے والی، تو پہلے 2 مہینے میں ڈی اسکولنگ ہی چل رہی تھی، لیکن میرے لیے اتنا مشکل، ایک تو بچے آل دا ٹائم گھر، اوپر سے آپ کی ایک اپنی روٹین اپنی لائف ہوتی ہے، تو بہت اوور ویلمنگ تھا. تو ناؤ وین ہی از ہیئر تو ایک وہ
یو نو ایک وہ سپورٹ فیل ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آئی ہیو سم بڈی ٹو ریلائی آن. سو تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس بتائے. اور اگین چینج تو انسان نے خود ہی ہونا ہوتا ہے, کوئی دوسرا بندہ کر نہیں سکتا. بٹ یہ کامن ہے, بہت کامن مدرز آ کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں تو کر لوں گی, وہ نہیں سنتے, میں تو کر لوں گی, وہ عزت نہیں کرتے, میں تو کر لوں گی. ایون وہ بچوں کے ساتھ اتنا سختی کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا تو بالکل ہی ایک ہمارے پاس وہ والے فادرز ہیں جو کچھ نہیں کرتے, بالکل پیار ہی کرتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ اپنا رول پلے کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں اور دعا کریں ان کے لیے, یہی کہ اللہ ان کے دل کو بدلے. بالکل, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا تو اپنا وہ ہونا چاہیے نا, کہ میں یہ نہیں کر سکتی کہ وہ اچھا باپ نہیں ہے تو میں بھی اچھی ماں بننا چھوڑ دوں, وہ خیال نہیں کر رہا, وہ عزت نہیں کر رہا تو میں بھی اسی طرح بن جاؤں. آپ کا اپنا حساب ہے, اپنی قبر ہے, آپ اپنی ایفرٹ کریں اور باقی اگین دعا کریں. جو ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے, اور کون کرے گا. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا, اتنی اچھی اچھی باتیں شیئر کرنے کا. آئی ہوپ آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہو. اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ ہیں تو بہت شکریہ. اگر ڈاکٹر کنول کے لیے کوئی سوال ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا, ہم ان کا انسٹاگرام, یوٹیوب سب ٹیگ کریں گے تاکہ آپ لوگ مزید ان کی ویڈیوز دیکھ کر پیرنٹنگ, اسلامک پیرنٹنگ سیکھ سکیں. آئی ایم شیور بہت سارے ٹاپکس پر انہوں نے آلریڈی بہت ڈیٹیل ویڈیوز کی ہوئی ہیں, میں خود بہت عرصے سے سنتی آ رہی ہوں. سو دس از لائک سم تھنگ جو میں نے بہت ٹائم سے کرنا تھا, سیزن 1 میں کرنا تھا, بٹ چلیں ابھی ہمیں موقع ملا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.